اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا نام ابو مسلم تھا، اس نے ایک درویش کو بے گناہ قید کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بے گناہوں کی، غریبوں کی، لاچاروں کی، بے بسوں کی مدد اللہ عز و جل کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے مدد جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ماڑیاں دے کم بڑھاندہ اللہ ہے۔ تو بادشاہ بھی اللہ اللہ کرنے والا تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن یہ اس سے غلطی ہو گئی، کسی معاملے میں اس نے گناہ گار سمجھا انہیں اور گرفتار کر لیا۔ تو رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ رب العزت کے ایک دوست کو قید کر رکھا ہے۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی، اٹھا اور دھوڑا دھوڑا قید خانے میں پہنچا، قید خانے کا دروازہ کھولا اور ان بزرگ کو آزاد کر دیا۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو بادشاہ نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، اگر آپ کی کوئی خواہش ہو، میرے لائق کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ درویش کہنے لگے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے خواب میں آ کر سفارشیں کرے، وہ پھر دنیا داروں سے کیا سوال کرے گا؟ کیا وہ دنیا داروں سے سوال کرے گا؟ جس کا یہ مقام ہو، یہ جس کا مرتبہ ہو، وہ دنیا داروں کے سامنے بھیک مانگتا پھرے گا؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ ایک شاعر ایک چوک میں خستہ حال، پراگندہ بال بیٹھا ہوا تھا۔ ایک راہگیر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے بھکاری سمجھا اور اس کے سامنے 5 روپے پھینک دیے۔ شاعر غربت کے باوجود بڑا خوددار تھا۔ اس نے آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ پیسے کیوں پھینک کر گیا ہے؟ راہگیر کہنے لگا کہ تجھے ضرورت تھی اس لیے۔ تو شاعر نے اس کے جواب میں ایک شعر کہا، کہنے لگا کہ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں سوال کرنے سے پہلے، کسی سے کوئی چیز مانگنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز مانگنی چاہیے یا نہیں۔ آج کل بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں۔ ہم اس لیے سوال نہیں کرتے کسی سے، اس لیے نہیں مانگتے کہ ہمارے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، بلکہ ہم اس لیے سوال کرتے ہیں کہ ہماری دنیاوی دیگر ضروریات بہت قسم کی ہوتی ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنے گھر میں، اس کا گھر ہے، 2 کمرے ہیں اس میں، تو اس نے گھر میں جو ہے وہ ٹائلنگ کرانی ہے، ٹائلیں لگوانی ہیں۔ چلو جی، اس کے لیے سوال کرتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں کسی سے۔ گھر میں کارپیٹ بچھوانی ہے تو وہ قرضہ مانگ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وال پیپر لگوانے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی آسائش کرنی ہے تو اس کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں کے لیے مانگنا اچھا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ جو ہے وہ بہن بھائی خدمت کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اسے جو تڑپایا جاتا ہے، اس بیچارے کو، دینے والے کو، جس نے مدد کی تھی مشکل کے وقت، اس کو ایک بھکاری بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے سامنے جا جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے اور بار بار مانگتا ہے۔ کبھی 1 تاریخ دی جاتی ہے، کبھی 2 مہینے بعد کی تاریخ دی جاتی ہے، کبھی 6 مہینے بعد کی تاریخ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جوتے گھس جاتے ہیں مگر اسے قرضہ واپس نہیں ملتا۔ آج کون سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے آخرت میں نہیں جانا ہے؟ کیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے؟ آج کل تو دیکھا جاتا ہے کہ
بڑے بڑے امیر لوگ بھی مزید امیر بننے کے لیے جو ہے وہ قرضہ لے لیتے ہیں. میں کئی ایک کو جانتا ہوں کہ لاکھوں پتی، اور لاکھوں پتی سے کروڑوں پتی بننے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اور لاکھوں کے قرضے جو ہے وہ اپنے دوست احباب جاننے والوں سے لیے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو ان کے ایک دوست سے کروڑ پتی تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے 30-40 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مانگ لیا کہ مجھے فلاں کام کے لیے ضرورت ہے، تو کام کو بزنس کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو مجھے پیسے چاہیے. انہوں نے اسے پیسے دے دیے. پیسے لینے کے بعد کچھ ہی ٹائم، تھوڑا سا وقت گزرا تھا، چند ہفتے غالباً گزرے ہوں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو اب جو ہے وہ بعد میں انہوں نے کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی اولاد سے بات کی کہ اتنے پیسے جو ہے وہ آپ کے والد صاحب نے مجھ سے لیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی تحریر وغیرہ، تو چونکہ اتنا قریبی تعلق تھا کہ انہوں نے تحریر وغیرہ نہیں لی تھی. تو لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ انہوں نے بینک کے تھرو ٹرانسفر کیے تھے. تو جب بینک کے تھرو ٹرانسفر کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میرے اکاؤنٹ سے آپ کے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں اتنے جو ہے وہ پیسے جا رہے ہیں. تو اولاد اچھی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی والد صاحب کا وہ بوجھ ہلکا کیا اور وہ رقم انہیں واپس دے دی. لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو پیسے نہیں دیتے ہیں، مرنے والے کی جو ہے وہ وراثت پہ قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن اپنے والد کے جو لیے ہوئے قرضے ہیں وہ ان کو دینے کی جو ہے وہ زحمت گوارا نہیں کرتے. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں جب تک بہت سخت ضرورت نہ پڑ جائے کسی سے ہم سوال نہ کریں، خاص طور پہ پیسے کی، چونکہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے کماتا ہے، تو بعض اوقات وہ لے کر بھول ہی جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں حق حلال کمانے کی اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے اس پر گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کا سوال کے معاملے میں دوسرا حصہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ جو کچھ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں ہوگا کہ ان کی زندگی کیسے تھی، وہ سوال کرنے سے کتنا بچتے تھے، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. تو اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرمائے، حلال کا رزق عطا فرمائے، حرام سے ہمیں بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.